السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیارو، اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہماری ماں کو ہم سے محبت ہے، ہمارے ابا کو ہم سے محبت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں سن لو، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، ہمارا پالنے والا اللہ، ہمیں روزی دینے والا اللہ، ارے ہمیں زندگی دینے والا اللہ، زندگی کے بعد موت بھی اللہ کی طرف سے آئے گی۔ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے 70 یعنی 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اندازہ لگاؤ، ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، جنم دینے کے بعد اللہ پاک نے ماں کے دل میں کیا زبردست محبت رکھی ہے، تو پیدا کرنے والا اللہ تو بڑا خالق ہے، بڑا مالک ہے، وہ اپنے بندوں سے کیسی زبردست محبت کرتا ہوگا۔
اور حقیقت یہ ہے ہمارے ماں باپ ہمیں تکلیفوں میں دیکھنا نہیں چاہتے. ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے, ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے میرے بچوں کو دنیا کی زندگی میں بھی عافیت مل جائے, میرے بچوں کی دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر بن جائے. ہمارا پیدا کرنے والا اللہ یہی خواہش رکھتا ہے میرے بندوں کی دنیا کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بن جائے اور میرے بندوں کی آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بن جائے. میرے بندے دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے اور میرے بندے آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے. یہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ بھی یہی چاہتا ہے. لیکن انسان کی فطرت میں گناہ ہے, انسان کی فطرت میں اللہ کی نافرمانی ہے. چونکہ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے, انسان اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے, لیکن اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے گنہگار ہو کر دنیا سے جائے. حدیث شریف میں موجود ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, بولو زمین کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہی ہے. زمین کو کس نے بچھایا؟ ایک اللہ نے بچھایا. اور آسمان کو بغیر ستون کے کس نے بچھایا؟ ایک اللہ نے آسمان کو قائم فرمایا. لیکن حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے, جب کوئی بندہ زمین پر اللہ کی نافرمانی کرے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو سنے, اس کے باوجود اس کے قدم مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں. اپنی آنکھوں سے غلط دیکھنے کا عادی بن چکا ہے, اپنی زبان سے غلط بات کرنے کا عادی بن چکا ہے, اپنے کانوں سے غلط سننے کا عادی بن چکا ہے, ہمیشہ اللہ کی ناراضگی والے کام کرتا ہے, ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں مبتلا رہتا ہے. اب زمین اللہ سے کہتی ہے اللہ یہ تیرا فلانا بندہ, تو نے اس پر احسان کا معاملہ کیا, کرم کا معاملہ کیا, ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, شان والے نبی کا شان والا امتی بنایا, اس کے باوجود تیرا یہ بندہ تجھے ناراض کرتا رہتا ہے, تیری نافرمانی سے باز نہیں آتا, تجھے ناراض کرنے سے باز نہیں آتا. اللہ اجازت دے میں اسے نگل جاؤں. زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹوں اور اس بندے کو زمین میں اتار دیا جائے. اب اللہ رب العالمین زمین سے کیا فرماتے؟ زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ زمین کہتی ہے اللہ بندہ تو تیرا ہے. پھر اللہ رب العالمین فرماتے زمین اس کو میرے حوالے کر دے, ارے تجھے کوئی کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں, ایک مرتبہ وہ سچے دل سے مجھ سے معافی مانگے گا. اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو ہماری فطرت میں گناہ ہے, ہماری فطرت میں نافرمانی ہے, ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر لیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی اللہ پاک کچھ گولڈن چانس نصیب فرماتے ہیں. کبھی 15ویں شعبان کی رات دے دی, ارے میرے بندوں پوری زندگی کی راتیں گناہوں میں گزاری ہیں, پورا سال تم گناہ کرتے رہے ہو, یہ 15ویں شعبان کی رات کی قدر کر لو, میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کبھی پورا کا پورا رمضان کا مہینہ دے دیا کہ ارے پورے 11 مہینے گناہ کرتے رہے ہو, ایک مہینہ مجھے راضی کرنے والے اعمال کر لو, ایک مہینے میں مجھ سے توبہ کر لو گے, ارے میری فرما برداری والی زندگی گزارو گے, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ رب العالمین معافی کے بہت سی مرتبہ چانس نصیب فرماتے ہیں. تو آنے والا مہینہ ذی الحجہ جس کو کہتے ہیں حج والا مہینہ, اس مہینے کے بھی بڑے فضائل حدیث شریف میں بیان فرمائے ہیں. میرے پیاروں ویسے تو زندگی کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے, بولو بے شک, زندگی کا ہر سیکنڈ بڑا قیمتی ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہے, ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے, کل قیامت کا میدان قائم ہوگا, اس وقت کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں, کوئی کسی کو ساتھ دینے کو تیار نہیں, کوئی کسی کا سپورٹ کرنے کو تیار نہیں. ارے دنیا کی زندگی دیکھ لو, دنیا کی زندگی میں کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں, تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے, قیامت کے میدان میں اللہ پاک اپنے بندوں سے کچھ سوالات کریں گے. اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا,
اللہ فرمائیں گے میرے بندوں میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی تھی اور زندگی نصیب فرمانے کے بعد زندگی کا مقصد بتلایا تھا. مقصد اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. اللہ فرماتے میرے بندوں میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی. زندگی نصیب فرمانے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں کیوں بھیجا ہے, تمہیں دنیا کی زندگی کیوں نصیب فرمائی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے زندگی کا مقصد تو یہی ہے لیعبدون ای لیعرفون, تاکہ تم دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی میں پیدا کرنے والے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لو. اور ایک بات یاد رکھو, جس کو اللہ ملا اسے سب کچھ ملا, جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہیں ملا. تو میں نے آپ کو بتلایا کہ ہماری فطرت میں گناہ ہے, ہماری فطرت میں اللہ کی نافرمانی ہے, ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر لیتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسی زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے اس کے خلاف ہم زندگی گزارتے ہیں. لیکن اللہ بڑا کریم ہے, اللہ بڑا رحیم ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے آئے. اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے فرما برداری کرتے ہوئے دنیا سے آئے, میرے بندوں کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بن جائے, آخرت بھی بہتر سے بہتر بن جائے. تو اللہ رب العالمین کچھ گولڈن چانس ہمیں نصیب فرماتے ہیں. تو یہ آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ بھی گولڈن چانس ہے. اب ذی الحجہ کے مہینے کو ذی الحجہ کا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں حج ہے, اس لیے اس کو حج والا مہینہ کہتے ہیں. چونکہ یہ مہینے تو حج کے مہینے ہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ہم اسباب پر نظر رکھتے ہیں, لیکن ہمارا پیدا کرنے والا اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی اپنے گھر کا دیدار کروا سکتا ہے. اور جن لوگوں نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے, جن لوگوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے, ان سے پوچھو کہ کیا کیفیت ہے وہاں کی. حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے وہ بھی مکہ المکرمہ ہے, اور جب ہم بیت اللہ میں حاضر ہوتے ہیں, جب پہلی نظر بیت اللہ کی طرف پڑتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں رونا شروع کر دیتی ہے, اور دل میں یہ احساس ہوتا ہے الہ العالمین ان آنکھوں نے اپنی زندگی میں کتنی غلط چیزوں کو دیکھا ہے, ان آنکھوں نے اپنی زندگی میں کتنا اللہ کی نافرمانی والی چیزوں کو دیکھا ہے, اس کے باوجود تو نے فضل کا معاملہ فرما کر, رحم کا معاملہ فرما کر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دی. اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں, ان کی کتاب مدرسے میں فارسی زبان میں پڑھائی جاتی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی کہ چونٹی جس کو ہم کہتے ہیں کیڑی کے دل میں یہ تمنا ہو گئی کہ میں بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارو, ہر جانور اللہ کو یاد کرتا ہے, بولو بے شک. ہر جانور اللہ کا ذکر کرتا ہے. اگر غافل ہے انسان, غافل ہے اللہ سے, تو یہ انسان ہی غافل ہے, ورنہ کوئی جانور ایسا نہیں جو اللہ سے غافل ہو, بلکہ ہر جانور اللہ کو یاد کرتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ طوطے کو پکڑا, اور طوطے کو پکڑنے کے بعد طوطے کو پنجرے میں قید کر دیا. اب طوطا زور زور سے رونے لگا. جب پنجرے میں قید ہو گیا تو زور زور سے رونے لگا, چونکہ اس کو لوگ پالتے ہیں. اب طوطا جب پنجرے میں رو رہا ہے زور زور سے, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کی رونے کی کیفیت کو دیکھ کر پوچھ لیا, ارے یہ طوطے کیوں رونے کی ضرورت ہے, کیوں اتنا زور زور سے رو رہا ہے, ارے میں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کر دیا. اللہ نے طوطے کو زبان دے دی, کہا جنید اپنے آپ پر نہیں روتا, آپ لوگوں پر روتا ہوں. کیا کہا جنید, اپنے آپ پر نہیں روتا, آپ لوگوں پر روتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ کیسے؟ تو اس طوطے نے کہہ دیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کہ جنید صرف میں ایک گھڑی کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہوا, شکاری نے مجھے پکڑ کر پنجرے میں قید کر دیا, صرف ایک گھڑی کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہوا, شکاری نے پکڑ کر مجھے پنجرے میں قید کر دیا. ارے انسان تو
पूरी ज़िंदगी गफलत में गुजारता है, मालूम नहीं उसका क्या आलम होने वाला है। तो चूटी ने अल्लाह से दुआ कर ली कि अल्लाह मैं बैतुल्लाह का दीदार करना चाहती हूँ। अब चूटी के लिए फ़्लाइट का इंतज़ाम किया। फ़्लाइट कौन सा? कबूतर, जिसको हरम में बहुत से लोगों ने देखा होगा कि हर जगह कबूतर देखने को मिलते हैं। अब चूटी के दिल में अल्लाह ने बात डाली, वो कबूतर पर सवार हुई और अल्लाह ने उसे हरम तक पहुंचा दिया। तो जब चूटी की तमन्ना पूरी हो सकती है, हम तो अशरफुल मखलूकात में हैं, क्या अल्लाह हमारी तमन्ना पूरी नहीं करेगा? तो मैं असल बतलाना ये चाहता, ज़िल हिज्जा के महीने में दो इबादतें अहम हैं। एक तो हज, जिसको हम यहाँ नहीं कर सकते, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हमें हज की सआदत जल्द से जल्द नसीब फरमाए। लेकिन इस महीने के मुतालिक हमारे नबी की तालीम क्या है, हमारे नबी ने अपनी उम्मत को क्या रहबरी फरमाई है? हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब महीनों का सरदार तो रमज़ान का महीना है। ये हम सब का अकीदा, हम कहते भी हैं ना, महीनों में सबसे अफजल महीना रमज़ान का महीना है। लेकिन रमज़ान के महीने के बाद किसी महीने का मकाम है, किसी महीने का मर्तबा है, तो ये ज़िल हिज्जा के महीने का मर्तबा है, ज़िल हिज्जा के महीने का मकाम है। अब हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िल हिज्जा के महीने में क्या क्या करने को कहा। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि जब ज़िल हिज्जा का महीना शुरू होगा तो चाँद को देखेंगे, और चाँद का देखना भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आज 23 तारीख तो हो चुकी है ज़िल क़ादा की, मुमकिन है आइंदा जुमा ज़िल हिज्जा शुरू हो चुका हो। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को देखने के बाद एक दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। ये छोटी सी दुआ तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में मौजूद है, इसको याद करना चाहिए। और जब भी नया चांद देखो तो इस दुआ को एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए। हम सिर्फ रमज़ान का चांद देखते हैं और ईद का चांद देखते हैं, इसके अलावा किसी महीने का चांद देखते नहीं है। और ईद का चांद मिले न मिले, लेकिन कहीं से भी तलाश कर लेते हैं। लेकिन ये ज़िल हिज्जा का महीना शुरू हो जाए तो उस वक्त और चांद को देखने का एहतमाम ज़रूर करना है, और चांद को देखने के बाद ये दुआ पढ़नी है। अब कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है और जिन पर कुर्बानी वाजिब है उनको क्या करना है वो मैं मुख्तसर आखिर में बतलाता हूँ। लेकिन हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इबादत के लिए सबसे मुनासिब और सबसे महबूब और पसंदीदा दिन अल्लाह के नज़दीक ये ज़िल हिज्जा के 10 दिन है। क्योंकि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, ज़िल हिज्जा के एक दिन के रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़ों के बराबर है। सिर्फ एक दिन के रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़ों के बराबर है। कभी कभी मजबूरी में हमारे रमज़ान में कोई रोज़े छूट चुके हो तो ये कदा करने का बिल्कुल गोल्डन चांस, बिल्कुल बेस्ट चांस है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़िल हिज्जा के एक दिन के रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़ों के बराबर है। और एक रात की इबादत शबे कदर की इबादत के बराबर है। रमज़ान के महीने में तो मालूम नहीं हमें शबे कदर मिली हो या न मिली हो, लेकिन हदीस शरीफ में, सही हदीस में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िल हिज्जा के 10 दिन के फ़ज़ाइल बयान फरमाए। और कुरान करीम में भी 10 रातों की कसम खाई, वल फजरी वलयालिन आशरी वशफ़ई वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर। आगे हदीस शरीफ में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िल हिज्जा के शुरू के दिनों में हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर, और अरफा का दिन यानी 9वीं ज़िल हिज्जा का दिन, ईद के दिन से पहले वाला जो दिन होता है जिसको अरफा का दिन कहते हैं, 9वीं ज़िल हिज्जा का दिन, 9वीं ज़िल हिज्जा का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर, यौम आशूरा का यानी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर, और जुमा की रातों की इबादत का सवाब शबे कदर की इबादत के बराबर। गुज़श्ता जुमे में मैं जुमा के दिन का मकाम और मर्तबा बयान कर चुका हूँ कि जुमा के दिन अल्लाह
اللہ رب العالمین کی طرف سے, ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کی طرف سے ہمیں کیا کیا انعام ملتے ہیں. بس اللہ سے دل سے دعا کر لو, اللہ ہم سب کو زندگی کی گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے, اور یہ آنے والے 10 دنوں کے اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ذی الحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے, ان میں سے ہر ایک دن 1000 دن کے برابر ہوتا ہے, یعنی ایک دن کے روزے کا ثواب 1000 دن کے برابر, ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 راتوں کے برابر. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہر دن 1000 دن کے برابر ہوتا ہے, اور 1000 دن 2 سال 9 مہینے 22 دن کے ہوتے ہیں, اور خاص عرفہ کا دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کا دن ثواب کے اعتبار سے, ثواب کے لحاظ سے 10,000 دنوں کے برابر ہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لو, دیکھو اللہ نے ہمیں معافی مانگنے کا چانس نصیب فرما دیا. ہماری فطرت میں گناہ ہے, ہماری فطرت میں اللہ پاک کی نافرمانی ہے, لیکن اللہ پاک ہم سب پر فضل کا معاملہ فرما کر کچھ موقع نصیب فرماتے ہیں کہ ان موقع پر ہمارا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے. اور حدیث شریف میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی عمل اللہ کے نزدیک اس نیک عمل سے زیادہ پاکیزہ اور ثواب میں بڑا ہوا نہیں ہے کہ انسان جس کو عید الاضحیٰ کے پہلے 10 دنوں میں انجام دیتا ہے. یعنی سب سے بہترین اعمال اگر زندگی میں نیک شمار ہوتے ہیں تو یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں شمار ہوتے ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے پوچھا, اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ کے راستے کی محنت بھی نہیں؟ اللہ کے راستے کی محنت کتنی زبردست ہے کہ انسان اپنی جان اور اپنے مال کے اللہ کی راہ میں قربانی دے دے, کیا اللہ کے راستے کی محنت بھی نہیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, نہیں اللہ کے راستے کی محنت بھی نہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکل گیا جان مال لے کر اور دونوں کو اللہ کے راستے میں لگا دے, یعنی واپس نہ آئے, تو وہ اس سے بڑھ کر ہیں. اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی, ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتے تھے, ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا, تو اپنی زبان سے یہ تکبیر کو ظاہر کرتے تھے, تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے بلند آواز سے, اللہ اکبر, اور تحلیل جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہو چکے ہیں, ان دنوں کی قدر کر لینی چاہیے اور ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لینے چاہیے. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے, بہت سے احباب ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہے. اب قربانی واجب ہوتی ہے تو ہم تو جانور کی خریداری اور جانور کو تلاش کرنا انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی ہر نیکی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. اس کے باوجود بہت سے احباب کو دیکھا جاتا ہے جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, جن کی جماعتیں چھوڑ جاتی ہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لو, اللہ ہم سب کو حقیقت کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ذی الحجہ کے شروع والے 10 دنوں میں ہر دن کے روزے سے 1 مہینے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حالانکہ زندگی گناہوں میں گزر گئی, زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی, زندگی کا کوئی دن ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جس میں ہم سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہوئی ہو. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں سے ہر دن کے روزے سے اور ساری عبادتوں کا بدلہ جنت ہے. حدیث شریف میں ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا, میرے صحابہ کرام, نماز پڑھو گے جنت ملے گی, حج کرو گے جنت ملے گی, زکوٰۃ ادا کرو گے جنت ملے گی, عمرہ کرو گے جنت ملے گی, لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی. اب صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا، جنت ملے تو ایک ملے دو ملے، اللہ ملا تو دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن کے روزے سے ایک مہینے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 8ویں ذی الحجہ کے روزے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور عرفہ کے دن کے روزے سے یعنی 9ویں ذی الحجہ کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو ان دنوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب اللہ رب العالمین نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں تو اسی طریقے سے گناہوں کا وبال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان ہو جائے، تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھو نیکی کرنا تو بہت آسان ہے، نیکی کو بچانا بڑا مشکل ہے، اور کوئی آدمی اللہ کا ولی نیکی کر کے نہیں بنتا۔ ہاں یہ سچی بات ہے، انسان زندگی میں کتنی بھی نیکیاں کر لے، نیکی کرنے سے آدمی اللہ کا ولی نہیں بنتا، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے سے اللہ کا ولی بنتا ہے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کے دن اپنی زبان، اپنے کان، اپنی آنکھ کو حرام کاموں سے محفوظ رکھا تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 10ویں محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کے روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اب جب عرفہ کا دن آ جائے، ہمارے نبی نے اپنی امت پر احسان کا معاملہ کیا ہے، امت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے، ہمیشہ آپ کے دل میں امت کی محبت رہی، امت کی خیرخواہی رہی۔ ہمارے نبی نے دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی سکھلایا، زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے نبی نے رہبری فرمائی۔ تو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ کون سے کلمہ کا اہتمام کرنا ہے، کون سے کلمے کو زیادہ پڑھنا ہے جس کے نتیجے میں اللہ سے ہم قریب ہو جائے اور اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر سے بہتر بنا دے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کے دن 4تھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ 3 تسبیحات کی پابندی تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کر سکو کرتے رہنا چاہیے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا، 4 چیزوں کو ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو کبھی ترک نہیں کیا، کبھی نہیں چھوڑا۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ نمبر 2 ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن کے روزے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن کے، چونکہ 10واں دن تو عید کا دن ہوتا ہے، 9 دن کے روزوں کا ہمیشہ اہتمام کیا۔ اور نمبر 3 ہر مہینے کے 3 روزے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جو ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کے دل کو کھوٹ اور وساوس سے پاک اور صاف فرما دیں گے۔ اور نمبر 4 فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی، بلکہ ہمیشہ فجر کی 2 رکعت سنت کا اہتمام کیا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام ہمیشہ کیے ہیں ہم بھی اس کو ہمیشہ کرنے والے بن جائے۔ اب جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان کو ذی الحجہ کے چاند کو دیکھنے کے بعد نہ اپنی مونچھیں کٹوانی ہے، نہ اپنے بدن کے بال کاٹنے ہیں، نہ اپنی داڑھی کے بال کاٹنے ہیں، نہ اپنے ناخن کاٹنے ہیں۔ جن کے اوپر واجب ہے ان کو تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، مستحب کا درجہ ہے۔ جیسے کوئی آدمی نہیں کاٹ سکا اور بعد میں چاند ہو جانے کے بعد اس کے ناخن حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، اس کی مونچھیں حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی، حالانکہ بھول ہو گئی،
کاٹنا چاہتا تھا چاند سے پہلے لیکن موقع نہیں ملا. اب چاند کو دیکھنے کے بعد بھی کاٹے گا تو اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی, قربانی بیکار نہیں ہونے والی. یہ مستحب درجہ ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جن پر قربانی واجب نہیں ان کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے جب تک کہ ذی الحجہ کا عید نہ آ جاوے وہاں تک. لیکن اکثر پر قربانی واجب ہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے, علماء نے اس کی وجہ اور حکمت یہ بیان فرمائی ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے حج کی سعادت نصیب فرمائی, اب وہ احرام کی حالت میں نہ اپنے بال کو کاٹتے ہیں نہ اپنی ناخن کو کاٹتے ہیں نہ خوشبو کا استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں ابھی حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی, کم سے کم ان کی مشابہت کو اختیار کر لے. مشابہت کی برکت سے اللہ پاک بہت جلد حج کی سعادت نصیب فرمائے گا. اب شارٹ اینڈ سویٹ میں آپ کو قربانی کی مفصل باتیں آپ آئندہ جمعہ میں جلدی آؤ گے تو بتلاؤں گا کہ کیسے قربانی کرنی ہے, قربانی کرنے پر کیا ملنے والا ہے. لیکن شارٹ اینڈ سویٹ کہ قربانی کس پر واجب ہے تو میں آسان انداز میں آپ کو سمجھا دوں. قربانی کے واجب ہونے کے لیے 5 چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. کتنی چیزوں کو دیکھنا ہے بولو, یاد رکھو اس کو تاکہ آپ کو کوئی پوچھے تو بتلانے میں آسانی ہو. یہ بہت آسان انداز میں آپ کو بتلا رہا ہوں چونکہ ہر آدمی مقیم ہی ہوتا ہے, مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. لیکن 5 چیزوں کو دیکھنا ہے. نمبر 1 سونا, نمبر 2 چاندی, نمبر 3 مال تجارت یعنی بزنس کے لیے بیچنے کے لیے جو سامان ہے اس سامان کو, اور نمبر 4 گھر کا ایکسٹرا سامان, اور نمبر 5 کیش رقم. یہ 5 چیزوں کو دیکھو. 5 چیزوں کو دیکھنے کے بعد دیکھو بہت سے لوگوں کا خیال کیا ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے انہی پر قربانی واجب ہے, جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ان پر قربانی واجب نہیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے. اور قربانی کے لیے 1 سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. اب 52.5 تولہ چاندی, سونے کی قیمت چونکہ مہنگی ہوتی ہے, 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بطور مثال یوں سمجھ لو مارکیٹ میں 30,000 روپے چل رہی ہے 52.5 تولہ چاندی کی. اب کسی کے پاس 30,000 روپے یا تو کیش موجود ہے یا 30,000 روپے کا مال تجارت یعنی سامان تجارت موجود ہے یا 30,000 روپے کا گھر میں ایکسٹرا سامان لگا ہوا ہے. اب گھر میں ایکسٹرا سامان سے مراد کیا ہے؟ بڑے بڑے جمبر گھر میں لگے ہوئے ہیں, شوکیس میں بڑی بڑی چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے وہ چیزیں جن کا استعمال خاص نہیں ہوتا ہے جیسے بڑی ڈیگیں. ہم سب جانتے ہیں کہ روزانہ جو ضروریات کی چیز ہے وہ سامان زائد نہیں ہے بلکہ وہ تو ضروریات کا ہے. اچھا ایک بات یہ ہے کہ کیا 50,000 کا موبائل ہو تو قربانی واجب ہے؟ ہاں بالکل واجب ہے, اس لیے کہ قربانی واجب ہے. موبائل کی ضرورت 1,000 سے بھی پوری ہو سکتی ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں مول صاحب ہمارا پر قربانی واجب نہ تھی تو وہ نہ کروں تو چالے کہ نہ چالے. ہاں بھائی چالی تو جائے پر کوئی ایم پوچھوا نہیں آتو کہ بھئی میں 10,000 نہ 5,000 نہ موبائل میں کام چلی جائے, وہ 15-20,000 نہ موبائل نہ لو تو چالے کہ نہ چالے. یعنی قربانی 1,500 روپے کا خرچ ہے, 2,000 روپے کا خرچ ہے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست بشارتیں سنائی, اس کے باوجود ہم اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں. گھر میں 60,000 کا بڑا ٹی وی لگا ہوا ہے تب بھی قربانی واجب ہے, اس لیے کہ ٹی وی ضرورت کی چیز بولو نہیں ہے. موبائل کی ضرورت 1,000 سے پوری ہو سکتی ہے. اب کسی کے پاس 30,000 سے اوپر کا موبائل ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. اگر میری یہ بات غلط لگے تو مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھو. حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں, اور اللہ نے جن کو وسعت نصیب فرمائی, جن کو سہولت نصیب فرمائی وہ تو خوش دلی سے اپنی قربانی کریں گے. کیا مشکل مسئلہ ہے؟ 1,500-2,000 کا خرچہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں بڑے بڑے انعام ملتے جس کو میں آئندہ ذکر کروں گا. اور اللہ نے سہولت دے رکھی ہو تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بھی قربانی کرنی چاہیے, اس لیے کہ ہمارے نبی نے اپنی امت پر بڑے احسانات کیے ہیں اور آپ نے بھی اپنی زندگی میں اپنی امت کے لیے قربانی فرمائی ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو آنے والے 10 دنوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے, صحیح قربانی ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں, ہم اپنے جذبات کو اللہ پر قربان کریں گے تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے گا. جمعہ کا مبارک دن, اور میں نے آپ کو یہ بتلا دیا کہ چاند دیکھنے کے بعد یعنی چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھنی ہے, لیکن ناخن کاٹنا ہو, بال کاٹنے ہو, چہرہ بنانا ہو تو جن پر قربانی واجب ہے وہ چاند دیکھنے کے بعد ناخن نہ کاٹے بلکہ اس سے پہلے اپنی ساری ضرورت سے فارغ ہو جاوے, پھر ناخن کاٹنے
کاٹنے ہو پھر بال کاٹنے ہو تو قربانی کرنے کے بعد ناخن کاٹنے کی بال کاٹنے کی اجازت ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔